نماز کے شروع کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان کو کہتے ہیں نماز کی شرائط، نماز کی شرطیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھی کم رہ گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ باتیں ہمیں خود بھی سیکھنا ضروری ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا نمبر ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکی، یعنی نمازی کے کپڑے کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، اس کے بدن کا پاک ہونا، یعنی وضو اور غسل کا ہونا، اس کے کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 2 پر ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب ہے کہ لباس پہن کر نماز پڑھنا۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپائے، یہ زیادہ، کرتا بھی پہنے گا مگر یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور عورت کے لیے ستر عورت جو ہے وہ پورا جسم ڈھکے گی، صرف چہرہ اور ہتھیلی اور پیر کے تلوے یہ اس کے جو ہیں کھلے رہیں گے، باقی پورا جسم وہ ڈھک کر نماز پڑھے گی۔ آج کل بہت باریک کپڑے چل رہے ہیں، باریک کپڑے چل رہے ہیں کہ جن کے پہننے سے جسم کا رنگ نظر آتا ہے، یا کم سے کم بالوں کے رنگ نظر آتے ہیں۔ ایسا دوپٹہ جس سے بالوں کے رنگ نظر آئیں، ایسے دوپٹے سے نماز نہیں ہوگی۔ یا ایسا مرد کوئی پائجامہ پہنے ہوئے ہے یا تہمت پہنے ہوئے یا پینٹ پہنے ہوئے، آج کل وہ کتوں کو پھٹے والی پینٹیں چل رہی ہیں جن سے چل رہی ہیں، تو جگہ جگہ اس میں چھید ہوتے ہیں۔ ایسی پینٹ جس میں ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اگر ران وغیرہ میں کوئی اتنا سا بھی چھید ہے تو ایسی پینٹ سے نماز نہیں ہوگی، یاد رکھیں آپ لوگ۔ اگر اتنا بھی چھید ہو گیا پینٹ میں کہ آپ کے ناف سے لے کر، مطلب یہ ہے کہ ران پر یا پچھلے کے حصے پر یا اگلے حصے پر اتنی جگہ بھی، ایک انگل بھی جگہ پھٹی ہوئی ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ ستر عورت ہو گیا۔ تیسرا ہے استقبال قبلہ، کہ ہم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے پہلے ہمارا منہ جو ہو وہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ اب بہت جگہ لوگ ایسے کنفیوز ہو جاتے ہیں، نئی جگہ گئے، کہیں پر گئے تو پتہ ہی چل رہا کدھر کو ہے۔ تو آج کل موبائل میں بھی لوکیٹر آ رہے ہیں، کیمپس آ رہے ہیں، آپ ان کو کھول کے دیکھ لیجئے، مصلے پر رکھ لو اپنا موبائل اور دیکھ لو کدھر ہے کعبہ، کہ نہیں ہے تو کسی سے پوچھ لو۔ اور کچھ موبائل بھی نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو جدھر آپ کا دل جم جائے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ۔ چوتھی چیز ہے وقت۔ جب جس وقت نماز کا وقت ہے، جب وقت شروع ہو جائے گا تبھی آپ نماز پڑھیں گے۔ اذان اور جماعت جو ہوتی ہے وہ اپنے اپنے حساب سے ہوتی ہے، وقت جب شروع ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ آج 12:15 بجے ظہر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اور آپ کو 1 بجے کہیں جانا ہے اور اپنے یہاں پر جماعت ہوتی ہے 2 بجے، تو اب آپ 12:30 بجے اپنی نماز پڑھ لیجئے اور آپ سفر پہ نکل جائیے۔ آپ کو پتا ہے کہ مجھ کو ظہر کی نماز سفر میں نکل جائے گی اور ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، مثال کے طور پر 12:15 بجے ٹائم شروع ہو گیا، تو اب آپ اپنی 12:15 بجے کے بعد اپنی نماز پڑھ لو۔ اور آج کل موبائل میں ایپ آ رہے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں نماز کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے۔ یہ پیریڈ ٹائم ہوتا ہے، دعوت اسلامی کا ہے، اپنے سنیوں کا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ کہاں پر آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، کب، اور جس جگہ جائیں گے وہ وہیں کی لوکیشن کے حساب سے آپ کو ٹائم بتا دے گا۔ یہ ہو گئی ہماری 4 چیزیں۔ 5ویں چیز ہے نیت۔ نماز سے پہلے آپ کی نیت ہونا چاہیے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ کی نیت ہونا چاہیے، آپ نماز پڑھ کون سی رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اور کون سی ٹائم کی پڑھ رہے ہیں۔ تو نیت ہے دل کے پختہ ارادے کا۔ آپ زبان سے ہندی میں کہہ لو، انگریزی میں کہہ لو، عربی میں کہہ لو، فارسی میں کہہ لو، جو سی بھی بھاشا آپ کو آتی ہے اس میں کہہ لو، یا آپ کو کوئی بھاشا نہیں آتی ہے تو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی بھاشا میں کہہ لو، مگر دل میں آپ کا پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، پیچھے کسی نے پکڑا، ہاں بھائی کیا پڑھ رہے ہو، تو آپ بلا سوچے سمجھے فوراً بتاتے ہیں بھائی فجر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی پڑھ رہے ہیں فجر اور دماغ سے زبان سے نکل گئی عصر، دل میں فجر ہے مگر زبان پہ عصر آ گئی تو وہ آپ کی فجر ہی ہوگی، دل کا اعتبار ہوگا، زبان تو پھسلتی رہتی ہے۔ بہرحال زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے۔ اب 6ٹھی چیز ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنا، صحیح ہے۔
یہ 6 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے نماز کی شرطیں. یہ بات کیا ہے, ان کی اہمیت یہ ہے کہ ان کے بغیر اگر ایک بھی چھوٹ گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. کتنی اہم چیزیں ہیں, تو یہ ہم کو سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1 طہارت یعنی پاک ہونا. نمبر 2 ستر عورت یعنی جسم کا ڈھکا ہوا ہونا. نمبر 3 استقبال قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کر نماز پڑھنا. چوتھا نمبر وقت یعنی جس نماز کا وقت ہے اسی میں اس کی نماز پڑھی جائے گی. نماز نکل گیا تو وہ قضا ہو جاتی ہے. اگر نماز کا ٹائم نکل گیا تو قضا ہو جائے گی. اور نیت کرنا, نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو. تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ طہارت کہلاتی ہیں, نماز کی شرطیں کہلاتی ہیں. رب کائنات ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.